اسلام ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر بات کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ جملہ ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیں. لوگ کہتے ہیں 313 کا مقابلہ 1000 سے ہو گیا تھا. گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ تھی کہ وہ ہار جاتے, تبھی نبی نے خود اٹیک نہیں کیا ہے, دفاع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک قافلے کے لیے نکلے تھے, وہ تو اللہ نے لڑائی کروا دی. جب ہو گئی تو پھر تو لڑنا ہی ہے نا. وہ تو دفاع میں تو چاہے کمزور ہو طاقتور ہو, لڑنا ہی لڑنا ہے. خود سے اٹیک نہیں کیا. خود سے نبی نے مکہ پہ حملہ جب کیا جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے, پھر مکہ پہ خود سے اٹیک کیا ہے. اس سے پہلے ساری جنگیں دفاعی ہوئی ہیں, خود سے بڑھ چڑھ کے حملہ نہیں کیا آپ نے, کیونکہ کمزور تھے. کمزور جب طاقتور اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور سے لڑے گا تو زمینی حقیقت کہتی ہے کہ کمزور نیک ہونے کے باوجود شکست کھائے گا. اور وہ جو قرآن کی آیت ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ, بہت دفعہ کمزور لوگوں کو اللہ نے طاقتور پہ غلبہ دیا ہے. وہ آیت بالکل درست ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کمزور کو اللہ نے واجب کر دیا کہ طاقتور سے لڑنا ہے تو پھر لڑنا پڑے گا بہرحال. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو پیغمبر آئے نا بعد میں, ان کو بڑی طاقتور قوم سے لڑنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا. بنی اسرائیل کہہ رہے تھے بہت طاقتور, ہم نہیں لڑیں گے, لیکن پیغمبر نے کہا لڑو, اور اللہ وعدہ کر رہا ہے فتح دے گا. تو جب اللہ نے وہی نازل کر دی پھر تو فرض ہو گیا نا, پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ اس قوم سے لڑو, طاقتور ہے, پھر بھی غالب آؤ گے, پھر تو فرض ہو گیا. پھر تو اللہ نے کہا ہے کہ بہت دفعہ اللہ کمزور کو طاقتور پہ غالب کرتا ہے تو تمہیں بھی کرے گا. لیکن یہ جنرلی حکم نہیں ہے کہ تمہارے پاس غلیل ہے اور سامنے والے کے پاس راکٹ ہے اور تم لڑنا شروع کر دو. اور یہ آیتیں پڑھو کہ بہت دفعہ اللہ نے غلیل والوں کو راکٹ والوں پر غالب کیا ہے. نارمل روٹین میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈاکو کے پاس 4 بندوقیں, آپ اکیلے ہو, آپ بھاگتے ہو یا لڑتے ہو؟ بھاگ جاتے ہو. وہاں بھی آیت پڑھا کرو, بہت حق پر آپ ہو یا ڈاکو ہے, مجھے بتاؤ. ڈاکو 4 بندوقیں, 4 ڈاکو آئے 4 رائفلیں لے کے, بولے جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. آپ نے کہا اب آپ کا دوست کہہ رہا ہے کہ مت لڑ, آپ کہہ رہے ہو دیکھو یہ حق پر ہے یا میں حق پر ہوں. دوست نے کہا تو حق پر ہے, یہ باطل پر ہے. تو باطل کے خلاف لڑنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس طرح سے تانے بانے ملاتے ہیں. یقیناً باطل کے خلاف لڑنا فرض ہے. اب دوست کہہ رہا ہے بھائی یہ تو بہت طاقتور ہے, آپ کو قرآن میں آتا ہے کتنی دفعہ کمزوروں کو اللہ نے طاقتور پہ غالب کیا ہے, لہٰذا میں کمزور, یہ طاقتور میں غالب آ جاؤں گا. وہاں یہ آیتیں نہیں پڑھتے. وہاں کوئی بتایا نا یہ آیت تمہارے لیے نازل نہیں ہوئی ہے, یہ بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن پہ جہاد فرض تھا اور ان کو کہا گیا تھا اس قوم سے لڑنا ہے بے شک طاقتور ہو. جب نبی کے ذریعے اللہ وعدہ کر رہا ہے, نبی کے ذریعے وہی آ رہی ہے نبی پر کہ غالب آؤ گے تم, پھر تو فرض ہے میرے بھائی. جب تک ایسا نہ ہو پھر اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں. جتنا دم ہے اس کے حساب سے باتیں کریں آپ. اور اتنا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم حق پر ہوگے تو آدھی طاقت اور دشمن کی ڈبل طاقت ہوگی تو تمہیں غالب کر دوں گا میں. اتنا اگر تم وہ 100 یعنی وہ ان کی طاقت جتنی ہے وہ 100 آدمی تم 50 آدمی, تو 50 کو 100 پہ غالب کروں گا میں. اتنا ریشو تو ہو. لیکن آج جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں اتنا ریشو بھی نہیں ہے, اتنا ریشو بھی نہیں ہے. پھر لوگ غزہ کی مثالیں دیتے ہیں وہ تو کمزور ہے. بھائی وہ ڈیفنس میں ہے, ڈیفنس ایک الگ چیز ہے. جب 4 آدمی مل کے آپ کو کوٹنا شروع کرے پھر تو آپ نے جان بچانے کے لیے بہرحال آپ کے پاس لڑائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے نا, پھر تو کیا کرو گے آپ؟ بات ہو رہی ہے خود سے بڑھ چڑھ کے اٹیک کرنا. جب ڈاکو آپ پہ 4 آدمی فائر کھولے پھر تو آپ بھاگو, بیگی پتھر بھی اٹھا کے مارو گے, جو ملے گا مارو گے آپ ان کو. ڈیفنس ایک بالکل الگ چیز ہے.